بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن جہاں پہ ملک کی نامور کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس دفعہ وہ بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے نشانے پہ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ہونے والی جو بے قاعدگیاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ ایک پہلی قسط ہم نے آپ کو بتائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ابھی ٹریلر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ مزید آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کیا بتایا کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ السلام علیکم مسعود چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب، کیا مزید تفصیلات ہیں؟ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ جو تنخواہوں کے پیکج کی ہم نے بات کی تھی، اس کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر 156 کروڑ روپے سالانہ جو ہے وہ بنتا ہے چیئرمین اور کمشنر کے لیے، جو تنخواہوں کے پیکج میں غیر مجاز اضافہ ہے۔ یعنی چیئرمین کی تنخواہ ماہانہ کتنی ہوئی اس کے مطابق؟ اس کے مطابق کافی زیادہ بنتی ہے تنخواہ، تقریباً کوئی 156 کروڑ روپیہ تو وہ بنانا جو اضافہ کیا انہوں نے، اللیگل اضافہ، غیر قانونی طور پر۔ جو اس کے مطابق بنی وہ تقریباً کوئی کافی ساری کروڑوں میں۔ غریب کے حالات کس طرح بدلیں گے؟ کیونکہ ان کے حالات نہیں بدل رہے اتنی بڑی تنخواہیں لے کے۔ یہ سوال اچھا ہے، اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہی ہے بہت سارا کچھ، لیکن اس کی بات کو سننے کو شاید کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اس ہفتے میں کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کل منڈے ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے ہفتے کے بعد، اور ایسا نہ ہو کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کا ادارہ ہی ختم کر دے گی، یار تو تے سارے نو چور بنا دیتا ہے۔ ہاں ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کام کی سزا جو ہے وہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو دی جائے اور ان کے سربراہ کو دی جائے یا اس کے افسران کو دی جائے، کہ ظاہر ہے طاقتوروں کو چھیڑ رہا ہے۔ ہم صحافی تو چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی خبر کرتے ہیں تو زیر عتاب آ جاتے ہیں، وہ تو آڈیٹر جنرل پاکستان ہے، اور آڈیٹر جنرل پاکستان کے سربراہ کوئی ادارے کے لوگ، کوئی ظاہر ہے یہ اپنی جو بات ہے وہ تو لائن پر لائے ہیں نا۔ بہرحال 17 اکتوبر 2024 کو پالیسی بورڈ کے اجلاس میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دی خود ہی۔ اچھا، اس کی اپروول لینی ہوتی ہے، نہیں لی وزارت خزانہ سے؟ وزارت خزانہ سے نہیں لی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین عاقف سعید کا جو نام آیا، ان کی تنخواہ کا پیکج، یہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ ان کی تنخواہ کتنی بنتی ہے، ان کا تنخواہ کا پیکج مالی سال 2023-24 کے لیے 41 کروڑ 53 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جبکہ ہر کمشنر کو بیک ڈیٹ تنخواہوں کے اضافے کی وجہ سے، یعنی پچھلی تنخواہوں میں اضافہ ماضی، جی ہاں، 35 کروڑ 80 لاکھ روپے ملے ہیں ہر جو ہے وہ کمشنر کو۔ یا اللہ ان کا پیٹ بھر دے، یا اللہ ان کو صبر دے دے، آگے چلیں۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایس ای سی پی نے کمشنرز اور عملے کے لیے 11 کروڑ روپے بطور تفریحی الاؤنس غیر قانونی طور پر تقسیم کیا، وہ پہلے بھی ہم نے پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا۔ پھر یہ اضافہ جو ہے ایس ای سی پی پالیسی بورڈ نے منظور کی ہے، لیکن بورڈ کے پاس اس کی اجازت دینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ وہ اختیار تھا وزارت خزانہ کے پاس۔ وہ وزارت خزانہ کی پیشگی منظوری کے بغیر یہ کر ہی نہیں سکتے، اس طرح کر دیا تو انہوں نے نہیں لی۔ جو مجموعی مالیت بنتی ہے، یعنی ٹوٹل پیسے جو بنتے ہیں، وہ 3 ارب 77 کروڑ 22 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ تنخواہوں کی مد میں ان کو مراد تنخواہیں، یہ جو اضافہ کر کے خود ہی، یعنی بورڈ میٹنگ میں گئی، تفریحی دورے وغیرہ سب بورڈ نہیں، تفریح دورے نہیں، تفریح دورے اس کے یہ صرف 3 ارب 77 کروڑ روپیہ جو 77 کروڑ 22 لاکھ روپے ہے، یہ صرف وہ ہے جو تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کیا، بورڈ میٹنگ میں کیا اور کر کے لے لی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے۔ ٹھیک ہو گیا، منظوری لینی ہوتی ہے، منظوری نہیں لی۔ منظوری کے لیے آڈیٹر جنرل کہتا رہا بار بار، یہی بات ہم نے پچھلی اس میں بھی کی تھی کہ منظوری تو لی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب رپورٹ کے اندر وزارت خزانہ کو آڈیٹر جنرل پاکستان نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ آپ اس پر ایکشن لیں۔ اچھا، اب چونکہ پچھلا ہفتہ ہم نے شور نہیں مچایا، نہ ہی مچا سکے، نہ ہی خبر باہر آئی، اب ہم اس کا آج یہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، کیونکہ آج اتوار بھی ہے، کل منڈے ہے، تو پتہ کل لگے گا کہ وہاں پر کیا ہل جل ہوتی ہے، کیا اس پر ہوتا ہے۔ تو بات جو ہے وہ آڈیٹر جو وزارت خزانہ کے لوگ ہیں ان کے پاس پوری ہونی چاہیے کہ دونوں وی لاگ دیکھ لیں۔ اب
ظاہر ہے ہم نے اس پہ محنت کی ہے تو ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں, ناظرین کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. ایس سی سی پی نے تقریباً یہ بھی بات آڈٹ میں آئی ہے کہ 14 ارب روپے وفاقی مجموعی فنڈ میں جمع کرانے میں ناکام رہا ہے. یعنی 14 ارب روپے جو جمع کروانے تھے وہ بھی جمع نہیں کروائے. 7 ارب 11 کروڑ روپے کی آمدن اس میں شامل ہے. صحیح. یعنی 7 ارب 11 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی, انکم ہوئی. وہ انکم جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروانی تھی, نہیں کروائی, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں خرچ کیا. ہاں اچھا, یہ جو رقوم ہے یہ والی 7 ارب 11 کروڑ, اگر آپ کہیں تو میں اس کا بریک ڈاؤن بھی دے سکتا ہوں, ورنہ جو ہے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, لیکن شارٹ بتا دیتا ہوں کہ لائسنسنگ اور رجسٹریشن فیس کی مد میں 3 ارب 13 کروڑ روپے, انشورنس سیکٹر سے 59 کروڑ 15 لاکھ روپے, سیکیورٹیز مارکیٹ سے 4 کروڑ 77 لاکھ روپے, اور خصوصی کمپنیوں سے یہ لفظ یاد رکھیے گا, خصوصی یعنی اسپیشل کمپنیز, 1 ارب 91 کروڑ روپے حاصل کیے. اسپیشل کمپنیز سے مراد یہ مزدوروں کی کمپنیاں؟ نہیں, یہ بیسیکلی مخصوص کمپنیاں, جو اچھا مخصوص کمپنیاں دیکھیں نا, 4 کروڑ ایک سے اکٹھا کر رہے ہیں, 1 ارب 91 کروڑ کسی اور سے اکٹھا کر رہے ہیں, تو مخصوص کمپنیاں جو ہیں وہ بڑا چنک لے کے جاتی ہیں. پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعہ 37(1) کے تحت وفاقی حکومت کے قانونی آلات کے تحت کسی خود مختار ادارے کی جانب سے جمع کی گئی تمام آمدنی کو ٹریجری سنگل اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہے. ایک اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کروانا ضروری ہے ٹریجری کو, یعنی وزارت خزانہ کو یہ پیسے جمع کروانے ضروری ہیں, کیونکہ ایکسچینج کمیشن نے خود یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. اب ایک طرف آپ نے پیسے اکٹھے کیے, کس سے؟ کمپنیز سے. کمپنیز سے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود ہی اپنی مراعات بڑھائی, اور آپ نے انہی پیسوں کو اپنی جیب میں دوسری طرف دوسرے اکاؤنٹس میں رکھ لیا, اور وزارت خزانہ کو کہا ہمارے پاس فنڈ موجود ہے, ہم نے بڑھا لیے. اب کون پوچھے؟ اگر آڈیٹر جنرل اس کے اوپر بات نہ کرتا, یہ تقریباً 6 ارب 99 کروڑ روپے کا فنڈ ہے جس میں جو ہے یہ خرد برد ہے, اور مجموعی فنڈ میں یہ جمع کرانے میں ناکام رہا. یعنی مطلب یہ تقریباً کوئی 7 ارب روپے کے ارد گرد صرف یہ والا فنڈ ہے. اچھا, اب اس سٹوری کو پائے تکمیل تک پہنچائیں کہ اینڈ پہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے مزید کیا کیا ہے. اس کے اوپر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے, ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ 2 مرتبہ انہیں بلایا گیا تھا آڈیٹر جنرل کے پاس, اور میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آتے, ہمارے لیے ہم جواب دینا مناسب بھی نہیں سمجھتے. کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ ساری انوملیز پکڑی ہیں, اور یہ پکڑ کے انہوں نے کہا ہے, تو یہ بیسیکلی ملٹی بلین روپیز سکینڈل ہے, جو ایک اور سکینڈل ہے جو سرفیس ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, سب کے سامنے ہے, اور یہ انوملیز ہیں. اور یہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ذاتی جو افسران ہیں انہوں نے ذاتی فائدے, ذاتی مفادات, ذاتی جو ہے وہ اس کے لیے کروڑوں روپیہ مال غنیمت ہے, مال مفت ہے, دلے دیکھیں, ایک تو انہوں نے خود کو فائدہ دیا, دوسرا جو 7 ارب تقریباً 7.5 ارب روپے کی آمدن ہوئی وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی. پھر ہم دیکھیں نا, باہر تو جاتے ہیں مانگنے کے لیے, لیکن جو ہمارے ادارے کماتے ہیں ان سے کیوں نہیں ہم پوچھتے کہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ FBR والے کہاں تھے یار؟ وزیر اعظم کو تو بتاتے. کوئی میکانزم نہیں ہے. ہاں جی, کوئی پوچھنے کا, کوئی مطلب اگر آپ نے, اگر ایک آڈیٹر ہے, مطلب ایک جو ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اس کو اختیار دے دیا کہ آپ کمپنیز کو ریگولیٹ کریں گے, یعنی کمپنیز کو ریگولیشن کے لیے, یعنی اس کے اوپر تھانے دار ہیں آپ. اب وہ تھانے دار نے سارے پیسے اکٹھے کیے, اپنی جیب میں ڈالے, گھر چلا گیا, السلام علیکم. میں نہیں بتاتا, کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی کچھ نہیں. بہرحال وزارت خزانہ جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے اس کے اوپر, یہ تو سوال اپنی جگہ پہ ہے. مسائل کافی ہیں. یہ میں ایک اور بھی ذرائع سے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جو یہ ہے, اس کے یہ جو ہم نے سٹوری کی ہے آڈیٹر جنرل کی اور دیگر ساری چیزیں ملا کے جو ایکسپلین کیا ہے, اس ایکسپلینیشن کے اوپر جو ہمارے SIFC اور دیگر دوست احباب ہیں وہ بھی بڑے کنسرن ہیں. وزارت خزانہ بھی بہت کنسرن ہے اس کے اوپر, اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر اس سٹوری کا جو ہے وہ حل نکلے گا. اس کے اوپر کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہے, ظاہر ہے ہم تو موقف لے کے چلانے والے لوگ ہیں, ہم تو سٹوری کر رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا قبلہ درست کریں. یہ تو آڈیٹر جناب پاکستان کی رپورٹ بتائی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی.
بہت شکریہ جناب تھینک یو چودھری صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا, کسان کو, مزدور کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ صرف سرمایہ داروں کو اس کا پتہ ہوتا ہے, صنعت کاروں کو اس کا پتہ ہوتا ہے, وائٹ کالر کرائم کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے, FIA والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کیا کرتی ہے اور کون کون سی کمپنیاں ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. اب دیکھیں یہ ایک سیدھی سی لام سم سی بات ہے کہ 7.5 ارب روپے انہوں نے کمپنیوں سے کمایا, اور یہ پابند ہیں کہ جو انہوں نے پیسہ کمایا وہ وزارت خزانہ میں, قومی خزانے میں یہ جمع کروائیں. اگر نہ جمع کروائیں تو ہماری حکومت ان سے باز پرس کر سکتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ پیسے کیوں نہیں جمع کروائے. تو باز پرس نہ کرنا بھی ایک جرم ہے. کیوں نہیں آپ پوچھتے؟ آپ کسان جو ہے وہ آپ کو مکمل ٹیکس دیتا ہے. کسان کو جب آپ مہنگی کھاد دیتے ہیں وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے. کسان کو آپ مہنگا ڈیزل دیتے ہیں, کسان کو آپ مہنگے ہر بیج دیتے ہیں. کسان کے لیے تو کوئی موقع نہیں رہا. مزدور کی اجرت کتنی ہے دیکھیں, کتنی بالکل کم ہے. اور یہی سرمایہ دار, یہی صنعت کار جو ہیں آپ کے مزدور کا بھی خون چوس لیتے ہیں. لیکن یہ جو اوپر بیٹھا ہوا تھانے دار ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن, جنہوں نے ان صنعت کاروں سے 7.5 ارب روپے مختلف مدات میں کمایا ہے, تو وہ پیسے قومی خزانے میں کیوں نہیں گئے؟ آڈیٹر جنرل پاکستان کہتا ہے جی نہیں گئے. اگر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن والے کہتے ہیں جی گئے ہیں تو بتا دیں جی ہم آپ کا موقف چلا دیں گے. اور پھر یہ جو آپ نے مؤثر بماضی آپ کی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بینکوں کے جو مالکان ہیں وہ اپنی تنخواہیں, میں مالکان کہہ رہا ہوں, بینکوں کے جو ملازمین ہے, صدر ہے, اس کے نیچے کافی وہاں بھی بڑا گروہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی 1 جولائی سے اتنا اضافہ کر دیا گیا, یا پھر وہ مالیاتی سال کے اینڈ کے اوپر اچھا خاصا بونس اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پچھلے 6 ماہ سے اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں, تو وہ کروڑوں میں ان کی تنخواہیں بن گئی ہیں, کروڑوں روپے ویسے ان کی تنخواہیں ہیں. تو کوئی پوچھنے والا ہوتا اگر ان کو, یا ان کو کوئی ڈر خوف ہوتا, تو یہ پہلی تو بات ہے یہ ایسا کرتے نہ, کیونکہ ان کو یقین تھا ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا, تو انہوں نے یہ کیا. اور پھر اگر آڈیٹر جنرل پاکستان ان کو کہا کہ آئیں نہ ذرا بتائیں کہ یہ واردات آپ نے کیوں کی, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے. تو اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ان کے اوپر کیس بنتا ہے کہ بھی آپ آڈیٹر جنرل پاکستان کو باقی تمام سرکاری ادارے جواب دے ہیں, تو آپ کیوں جواب دے نہیں ہے بھائی. فی الحال شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.